بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں تمام احباب کا بےحد مشکور ہوں جو ہمارے اس آسٹرالوجی کے چینل پہ آتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ دوستو، بنیادی طور پہ آسٹرالوجی کا یہ ایک علمی چینل ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں 92 سے اس علم کی تلاش میں تھا، تو میری خواہش تھی کہ اللہ کرے مجھے یہ علم آ جائے، تو جب مجھے یہ علم آئے گا تو میں اس کو بیان کروں گا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ علم میں اپنے کوئی ساتھ لے کے جانے کی کوشش کروں، بلکہ میں تو مختلف یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتا ہوں، طلباء کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک الجبرا ہے۔ تو میرے سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ، میرے سے زیادہ ذہین لوگ دنیا میں آتے بھی رہے ہیں، آتے بھی رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علم کو پھیلانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ علم کا بنیادی مقصد دوستو روشنی ہے۔ اگر آپ کا علم آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو آپ نے بڑا اچھا وقت لگا کے اچھا کام کیا۔ تو خیر، آج ہم یہ بات کریں گے کہ برج اسد کیا 2026 سے آنورڈ کیسے حالات رہیں گے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ انتہائی شارٹ ویڈیو ہے۔ اگر میں برج اسد کے صرف 2026 کے پورے حالات بتاؤں تو مجھے ہر مہینے کے لیے 28 ویڈیوز بنانی، ہر مہینے کی مجھے 28 ویڈیو بنا کے پڑھنا پڑے گی دوستو، جو ممکن نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک برج کو احاطہ کرتے کرتے جیسے جیسے چاند تبدیل ہوگا، ستارے تبدیل ہوں گے، کم از کم چلیں اور کچھ نہیں تو 20 ویڈیو تو لازمی بنانا پڑیں گی، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اندازاً جو بڑے ستارے تبدیل ہوتے ہیں اس کے کیا ایفیکٹس آئیں گے ذائچے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی یہ کہنا ہے کہ سب کے حالات بدل جائیں گے۔ جو برج اسد ہے جس کا نام میم سے شروع ہے، اگر آپ نے کسی بھی اسٹرالوجر کو بطور علمی شخصیت کے جاننا ہو، کوئی بھی شخص، میں یہاں دنیا میں رہوں نہ رہوں، وہ کہے جی میم سے آپ کا برج اسد بنتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ احمق شخص ہے۔ علم سے اس کا مشرق سے مغرب تک کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، یہ زمین کی ایک میئرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے کس حصے کے سامنے ہے، اس وقت ہے یا اگلا آنے والا برج کون سا ہے۔ تو جب کوئی شخص پیدا ہوا تو اس وقت زمین کہاں تھی، اور جہاں پہ زمین تھی جس آسمان کے حصے کے سامنے، اسے ہم اس کا برج قرار دیتے ہیں، وہیں سے اس کی شکل صورت ہوتی ہے، وہیں سے اس کی عادات ہوتی ہیں۔ لہٰذا کیونکہ زمین تقریباً 4 منٹ میں ایک درجہ طے کر جاتی ہے، اور 24 گھنٹے میں سارے برج جو ہے وہ زمین کے سامنے سے گزرتی ہے، لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور جگہ جہاں پیدا ہوئے وہ بتائے گا برج کون سا ہے۔ اور سب سے بڑا مطلب جو جس کو علم بیچارے کو نہ کبھی آیا نہ اس نے سیکھنے کی کوشش کی، کہ سارا مہینہ ایک برج چلتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا مطلب عقل سے فارغ آدمی۔ خیر، آج 21 جنوری ہے 2026 ہے۔ یہاں ذائچے میں جو سیارگان ہیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شمس جو ہے ایک درجہ برج دلو میں ہے۔ شمس اس وقت دیکھیے اپنے ذائچے کے 7ویں خانے میں پہنچا ہوا ہے، اس کے ہمراہ زہرہ ہے، اس کے ہمراہ پلوٹو ہے، اس کے ہمراہ تارد ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پچھلے سال میں جائیں تو 4 ستاروں کا کران شروع ہوا جو وقتاً فوقتاً چلتا آ رہا ہے۔ میں نے جب سے یہ ذائچہ بنانا سیکھا، میرے ان 30 سالوں کی جو کیلکولیشن ہے یا جو میں نے ستارے پڑھے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہر برج میں 4 ستارے آتے رہے ہوں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہاں پہ برج عقرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، میں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں۔ برج عقرب میں 4 ستارے اکٹھے ہوئے، پھر برج قوس میں اکٹھے ہوئے، پھر جدی میں اکٹھے ہوئے، اور آج 4 ستارے جو ہیں وہ برج دلو میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور 5واں ستارہ اس کے پیچھے جو مریخ ہے وہ آنے والا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ برج اسد والوں کے لیے یہ جو 21 جنوری 2026 ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گی۔ سب سے اہم دوستو بات یہ ہے کہ ذائچے میں، برج اسد والوں کے ذائچے میں پلوٹو کا مقام ذائچے کے 7ویں خانے میں رہے گا، یہ آنے والے کئی سال رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آئینے لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو آگے آنے والی گاڑی اس سے نظر آئے، موڑ سے پہلے نظر آ جائے کہ آگے کیا آ رہا ہے، تو آپ اپنی سائیڈ پہ رہیں۔ اسی طرح دوستو یہ ایک آئینہ نصب ہو چکا ہے برج دلوں میں، جو برج اسد کا 7واں خانہ ہے وہاں پہ پلوٹو بیٹھے گا، اور ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں نیپچون آ جائے گا، اور اسی طرح 27 اپریل 2026 کے بعد ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں یورنس آ جائے گا۔
اب یونس یہ جو ستارے میں نے آپ سے بیان کیے ہیں دوستو، یہ آنے والے 8-10 سال یہیں رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8-10 سال کا دورانیہ رہے گا برج اسد کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رہے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ کو جو اہل علم لوگ ہیں، جو علم کی تلاش میں ہیں، جن کو علم کی پیاس ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک بندے کو ریسرچ کرنا چاہتا ہے برج اسد کا بندہ، تو وہ پہلے اپنے ملک میں کرے گا۔ اس کے بعد آج تک سمجھیے کہ آج تک اس نے جنوری 2026 تک اس نے پاکستان میں ریسرچ کی۔ اب جو ہی نیپچون جو ہے اسی مہینے کے آنے والے چند دنوں میں برج حمل میں آ جائے گا، تو اب ان کے ذائچے میں ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی۔ اب یہ جو ٹرائنگل بنے گی دوستو، یہ بہت اہمیت رکھے گی، کیونکہ نیپچون کی اور پلوٹو کی جو دوسری ٹرائنگل بنے گی، اس سے پہلے بن چکی ہے، اور یہ تالے کو ناظر ہوگی جب چاند یہاں آئے گا اس کو، لہٰذا ان کا ایک بیرون ملک کی سمت میں سفر کی باتیں آئیں گی۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ہر برج اسد کا بندہ بیرون ملک نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی ایک برج کے ماتحت فقیر بھی پیدا ہو سکتا ہے، اسی برج اسی ستارے کے ماتحت بادشاہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ذائچے کی کیلکولیشن ہے۔ یہاں پہ یہ جو برج اسد کے لوگ ہیں، ان کے لیے لائف میں اب بیرون ملک سفر اچانک ہوں گے، لیکن اس کے ذائچے میں زیادہ ہوں گے جن کے بائی برتھ ذائچے میں منقلب بروج میں ستارے تھے۔ اگر زوجزدان میں ستارے تھے تو تھوڑا کم ہوں گے، اگر ثابت برج میں ستارے ہیں تو ایک آدھا سفر ہوگا۔ آپ دیکھیے، لوگ ساری عمر ایئرپورٹ پہ جاب کرتے ہیں لیکن کبھی خود بیرون ملک نہیں جاتے۔ اسی طرح لوگ جاب کرتے ہیں سمندر کنارے بحری جہازوں کی کمپنیز میں، لیکن ساری عمر کبھی ٹریول نہیں کرتے۔ یہ ان کا ذائچہ ہوتا ہے دوستو، جو بتاتا ہے کہ بندہ کدھر جائے گا۔ اس لیے اپنا ذائچہ پیدائش بنوا کے اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوستو دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ برج اسد والوں کے ذائچے میں حیران کن بات یہ ہے کہ زحل جو کہ حبوط کے خانے میں آئے گا، لیکن یہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آئے گا۔ جب زحل ذائچے کے 9ویں خانے میں پہنچے گا 15 فروری 2026 کو، تو یہ ٹرائنگل جو پہلی قائم کرے گا، پہلے بھی اس نے بہرحال ایک دفعہ کی ہے، تو یہ کرے گا پلوٹو کے ساتھ۔ سب سے جو بڑے ستارے ہیں نا دوستو، وہ یہی ہیں، سب سے بڑے ستارے جو بہت دیر ایک برج میں بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک زمینیں آباد تھیں، لوگ وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، آپ کے ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ وہاں لوگ مکان بنانا شروع کرتے ہیں، کالونی بن جاتی ہے، تو علاقے میں زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قانون قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا چلانی ہے، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، ہم اندازوں کا یہ علم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو برج اسد والے لوگ ہیں، ان کے آنے والے 8 سے 10 سال بہت سٹرونگ آئیں گے، لیکن نیگیٹو پازیٹیو رہے گا۔ اب میں عرض کرتا چلوں کیسے رہے گا۔ دیکھیے، جو ہی سورج ان کے ذائچے میں برج اسد میں جائے گا، تو اس دفعہ اس لیے زیادہ پازیٹیو رہے گا کہ یہاں پہ ٹرائنگل مکمل ہوگی، کہ پلوٹو اپنی تمام تر طاقت نیپچون کو دے گا، نیپچون اپنی تمام تر طاقت جو ہے یونس کو دے گا، یونس یہاں پہ اپنی طاقت شمس کو دے گا جب وہ برج اسد میں جائے گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پچھلے سال سے مشتری جو ہے برج اسد والوں کے ذائچے کے 12ویں خانے میں موجود رہا، طاقتور ستارہ ہے، پازیٹیو رہا، لہٰذا طاقتور رہے یہ لوگ، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ ابھی یہ جو میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے اب سورج برج اسد میں آئے گا، برج میزان میں آئے گا، اور برج میزان میں جو سورج جاتا ہے اس کو حبوط ہو جاتا ہے، لہٰذا اب ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں جو ان کا حاکم ستارہ ہے سورج، یہ برج میزان میں اپنے حبوط کے خانے میں آئے گا، اور زحل اس کے مد مقابل بیٹھا ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی ٹرائنگل ہوگی، یہاں پہ بھی ٹرائنگل کا قانون لگے گا، لہٰذا الجھنیں اور پریشانیاں بنسبت ماضی کی نسبت اب کم ہوں گی۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، بہت دقیق علم ہے، لہٰذا یہ جو ٹرائنگلز بنیں گی، آپ یہ سمجھیے کہ قدرت ان کے غلط فیصلوں کے باوجود ان کو آہستہ آہستہ بہتری کا موقع دے گی کہ اپنے فیصلے سدھارو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ مدد ہے قدرت کی، میں سمجھتا ہوں، جو آتی ہے۔ اور مریخ جو ہے دوستو، ان کے ذائچے میں 4تھے خانے کا حاکم ستارہ بادشاہت کے مقام پہ آج موجود ہے۔ یہ جو ہی
آنے والے 2 سے 3 دن میں مریخ برج جدی سے نکلے گا، برج دلوں میں چلا جائے گا۔ برج دلوں میں جب یہ پہنچے گا تو نیپچون کی اور مریخ کی پلوٹو کے ساتھ کران کرتے ہوئے پہلی پازیٹیو نظر جو ہے نا قائم ہوگی اپنا اس میں نیپچون کی، پلوٹو کی اور مریخ کی جو پہلی نظر قائم ہوگی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے جو برج اسد کے مالک ہیں، اب یہ جو نظر ہے یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ نظر ان کے آنے والے وقت میں ان کی جو جائیداد ہے، جو ان کی وراثت ہے، یا جو انہوں نے جگہ پرچیز کی ہوئی تھی اس کی قیمت بڑھا دے گی۔ یہ ہے دوستو اسٹرالوجی۔ اب ایک بندے کے پاس دوستو اس کے والد نے ایک پلاٹ لے کے چھوڑا تھا، اب وہاں پہ جب یہ اس کے ذائچے میں نظرات کا یہ قانون لگا تو وہ پلاٹ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس طرح دوستو جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اسے یہ نظر تھوڑی فائدہ تو دے گی لیکن اتنی نہیں دے گی جس کے والد نے اس کو جائیداد چھوڑی جس کے لیے، اس کو فائدہ دے گی۔ جس نے پلاٹ لیا تھا برج اسد کے بندے نے، اس کو فائدہ دے گی۔ اس علم کو دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جو ہماری ہومیوپیتھی ہے، جیسے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہومیوپیتھی مشکل تھی اتنی مطلب عام لوگوں کے ہاتھ میں آئی اور سروائیو نہیں کر سکی۔ اسی طرح دوستو اسٹرالوجی ہے، جتنا دقیق اور جتنا مشکل علم ہے، اور یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بے پر کی اڑاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بہت علم رکھنے والا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، جن کا نام میم سے ہے، جن کا نام فلاں سے ہے، وہ فلاں برج میں ہے، حالانکہ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلیلی بات یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ اگر ہمارے دین پہ آپ دیکھیں تو آپ کا پیدا ہونے کا، اس دنیا میں آنے کا وقت طے ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا وقت طے تھا۔ اسی طرح اس اسٹرالوجی کے حساب سے میرا اس دنیا سے جانے کا وقت بھی طے ہے۔ تو یہ جو ذائچہ ہے یہ آغاز دار انجام بات کرتا ہے۔ چوتھے خانے میں اس بندے کا انجام لکھا ہوتا ہے، 8واں خانہ اس کی دلیل ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعات ہوں گے، اس کے بعد یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو دوستو علیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ علمی بات پہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ضرور اس علم سے ہیلپ لیا کریں۔ ذائچے میں جو میں آپ کو سیارگان بیان کر رہا ہوں، جس میں نیپچون کا مقام آل آف اے سڈن اب ان کے لیے کامیابیاں لائے گا، اور یہ جو ٹرائنگل میں عرض کر رہا ہوں کہ بنے گی اس سیارگان کی، یہ پچھلے کئی سالوں سے بنتی چلی آ رہی ہے، پچھلے اور برجوں میں بنی ہے، اب اگلے برجوں میں بن رہی ہے۔ تو یہ آپ ایسے سمجھیے کہ برج اسد کے لوگوں کے لیے اچانک بیرون ملک سفر جانے کی سمت میں باتیں بھی آ سکتی ہیں، اچانک ان کا آئیڈیا کلک ہو سکتا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر کئی ایسا سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں جس سے دنیا حیران ہو جائے گی۔ ہر بندے کے ذائچے میں جو ڈاکٹر ہوگا، جو ریسرچ کر رہا ہوگا، آل آف اے سڈن اپنی ریسرچ میں کامیاب ہو جائے گا، اس کی ڈیٹا کلیکشن ٹھیک ہو جائے گی، وہ کہے گا یہ میری ریسرچ ہے۔ علم دوستو یاد رکھیے گا علیم ذات اللہ کی ہے، انسان ایک طالب علم ہے، ساری عمر جو ہے وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ تو برج اسد والوں کا جو اسم اعظم ہے، یا نورو یا محیطو، دوستو یہ میری تحقیق ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا برج اسد ہے، نہیں آپ کو پتہ چلا، والدین نے نہیں یاد، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کا برج اسد ہے تو آپ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کا مالک اللہ ہے، تو آپ یا نورو یا محیطو اس کا ورد رکھیں۔ اور اسپیشلی میں بتاتا چلوں کہ وہ تمام لوگ جو برج اسد کے وقت میں، جب سورج اسد میں تھا اور طلوع آفتاب کے قریب پیدا ہوئے، تو زیادہ تر امکان ہوتا ہے کہ ان کا برج اسد ہوگا۔ لہٰذا وہ یہ اسم اعظم جتنا پڑھیں گے اور اپنا پتھر یاقوت سرخ یا مرجان سرخ اپنے ہاتھ میں پہنیں گے، اس سے ان کے اثرات اور بڑھیں گے۔ میں نے دوستو اپنی لائف میں جو ریسرچ کی، میں آج سے آپ سمجھیے کہ 8-9 سال پہلے کسی کو کبھی پتھر نہیں بتاتا تھا کہ کون سا برج کون سا پتھر پہنے۔ جب میری تحقیق پوری ہوئی تو میں نے بتانا شروع کیا کہ یہ پتھر یہ بندہ پہن سکتا ہے۔ اسی طرح جب مجھے اسم اعظم سے رزلٹ ملے، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، لوگوں کی مشکلات ختم ہوئیں، تو میں نے اس علم کو عام کیا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو دوستو اس سال سے جو ہی اس سال میں اگلی اہم بات یہ ہے کہ مشتری 1 جولائی سے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آ جائے گا،
اور جو ہی یہاں پہ دوستو سورج اپنا مشتری پہنچے گا، پیچھے اس کے سورج بھی آ جائے گا، اب ان کی لائف میں گولڈن ترین وقت شروع ہو جائے گا۔ برج اسد کے لیے میرے الفاظ یاد رکھیے کہ 2026 ان کی لائف میں گولڈن ٹائم ہے۔ جولائی میں جب یہ تمام ستارے آپس میں ناظر ہوں گے تو مشتری اور شمس کا کران برج اسد میں ہوگا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ ایک جو میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ ایک سائنسدان صاحب تھے، وہ ریسرچ کر رہے تھے، ایک سافٹ ویئر انجینئر ریسرچ کر رہا تھا، ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اب ان سب کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، ان کی لک کام کرے گی، بہت اچھا وقت آ جائے گا، ان کی ڈیٹا کلیکشن صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کسی صاحب کو برج اسد والے کو یاد رکھیے گا پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، تو اب ان کے ذائچے میں نیچرل پارٹنرشپ کے ستارے آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، شادی بھی ایک پارٹنرشپ ہے، اس میں آپ کے نام کے جو حروف ہیں ان میں آتشی حروف زیادہ ہیں، بادی زیادہ ہیں یا خاکی زیادہ ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے اس کے نام میں آتشی حروف زیادہ ہیں، بادی زیادہ ہے، خاکی زیادہ ہے، ابی زیادہ ہے۔ وہ موافقت طے کرتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نام کا پہلا حرف لے کے ستارہ بتائے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن برج اسد والوں کو پارٹنرشپ بہت آفر ہوگی ان کی لائف میں۔ اصل میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، ان کے جتنے بھی فیصلے اچھے ہوں گے وہ برج اسد والوں کو بہت آگے لے کے یہ سال برج اسد کی قسمت کا ایسا دروازہ کھلے گا جو ان کی آنے والی نسل بھی بہت اچھی رہے گی۔ میں بالکل آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، میں سارا دن ذائچے بناتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں جنہوں نے اپنے طالب علمی زمانے میں بہت اچھا پڑھا، انہوں نے اپنا سبق صحیح یاد کیا، پھر ان کو اسکالرشپ ملا، پھر وہ باہر گئے، ان کی آنے والی نسل ان سے بھی آگے گئی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میرے پاس جو کسی کا میں ذائچہ نہیں بتا سکتا، لیکن لوگوں کے یہ فیصلے بہت اچھے ثابت ہوئے، ان کے ذائچے پیدائش نے یہ باتیں بتائیں۔ اس طرح برج اسد کے لوگوں کے وہ تمام لوگ جو ان کے ذائچے پیدائش میں ستارے تکڑے تھے، اب پھر تکڑے ہو رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی قدرت کا فیصلہ ان کے لیے قوی اور غالب ثابت ہوگا، اور وہ بیرون ملک جائیں گے، وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے، یا اس ملک میں سیٹل ہو جائیں گے جو ان کا ذائچہ پیدائش بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو سیارگان کی جو میں نے آپ سے بیان کی کہ یہ جو ٹرائنگلز بنیں گی یہ ان کی آنے والی نسل کو سدھار دیں گی۔ دوستو یہ علم نجوم ہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ بلند بانگ دعوے کرتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، کوشش کریں گے علمی طور پہ ہم یہ ویڈیوز کرتے رہیں۔